میں اس وقت موجود ہوں سب ڈویژن وابطہ ہری پور کے مین مرکز میں۔ آج ہمارا جو ایشو تھا، گزشتہ روز سوشل میڈیا پہ کچھ ایکٹیویٹیز جو وابطہ کی جانب سے جو کی گئی، اس کے پس منظر میں آج میرا جو پروگرام تھا ایک خصوصی انٹرویو کے ساتھ میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملکی حالات کی تبدیلیاں اور آگے جو معاملات چل رہے ہیں، غریب عوام کی جو پستی ہوئی عوام ہے، اس کے برعکس جو مہنگائی کا جو طوفان عروج پر جا رہا ہے، اور دوسری طرف برعکس چوریوں کا بھی نظام جو ہے وہ عروج پر جا رہا ہے۔ وابطہ حکام جو ہے وہ اپنی سہولیات فراہم کرنے کے لیے الیکٹرکسٹی کو مسلسل عوام کو متعارف دینے کے لیے یا ان کو یہ سپلائی دینے کے لیے اپنا یہ وقت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو آج میں گزشتہ روز جو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے، گزشتہ 15 دن سے ڈیٹیکشن ٹیمیں جو بنائی گئی ہیں ضلع ہری پور کے مختلف دور دراز علاقوں اور مضافات میں، ان کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور آپریشن کے دوران لاتعداد ایسی بجلی چوری کے انکشاف ملے اور بجلی چوری کے جو ایفرٹ ملے، ان پر ان کا جو پازیٹیو رول تھا وہ خراج تحسین ہے۔ آج جو میرا پروگرام تھا، الجزیرہ اردو کے تعاون سے یہ پروگرام میں نے یہ ریکارڈنگ کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ آج جو پروگرام تھا آج میں ان لوگوں کے پاس جا رہا ہوں جنہوں نے اس دو ڈویژن سطح پہ جو ڈیٹیکشن ٹیمیں بنائی گئی اور علاقہ کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا، اور علاقے میں جو بجلی چوری کا ریشو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور پکڑ دکڑ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 15 دن جو سلسلہ تھا وہ اپنی جو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور 15 دنوں کی جو کرسپانڈنس ہے، اگر بات کی جائے تو 15 دنوں کے اندر انہوں نے 1 کروڑ روپے سے بھی زائد جو ہے نا جرمانے عائد کیے ہیں، جن کے نوٹس بھی جاری کیے گئے، اور باقاعدہ یہ ایک پروسیس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس ڈیٹیکشن ٹیم کے جو روح رواں ہے، جن کی سپرویژن میں یہ پروگرام جاری ہے، وہ ایڈیشنل اے سی وابطہ راشد خان صاحب کی نگرانی میں، اور سعید الرحمان صاحب، سعید احمد صاحب جو وابطہ کے چیئرمین یونین کے ہیں، ان کی نگرانی میں، اور راشد خان صاحب کی نگرانی میں یہ ٹیمیں بنائی گئی، اور ان کی کافی سارے لوگ تھے جن کی تکنیکی اور تجربہ اور ڈیفینڈنٹ کے لحاظ سے ان کا وسیع ہونے کی، کہاں کس طریقے سے سٹیلنگ کی گئی، کہاں کیسے طریقے سے کنڈے ڈالے گئے، کس انداز سے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ بجلی چوری کا نظام کیا گیا، آیا بجلی چوری روکنے کے لیے ان کا کردار ہے۔ ابھی مزید جو بات چیت ہے میں ابھی آپ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ سب سے پہلے میں سعید صاحب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ وہ ڈیٹیکشن ٹیم کے انچارج ہیں۔ 2 ٹیمیں بنائی گئی ہیں، اور 2 ٹیمیں جو بنائی گئی ہیں ان میں سے ایک ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں راشد خان صاحب، دوسری ٹیم کو سعید صاحب کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو 15 دن کا جو سلسلہ ہے، راؤنڈ فلور جو بنایا ہے، گراؤنڈ بنا ہے، اس پہ ان کا جو نظریہ ہے، جو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے، یہ قابل تحسین ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیلی طور پر میں نے آپ کو یہ بریف کیا کہ جو ہری پور میں وابطہ کی طرف سے، حکام کی طرف سے بجلی کی روک تھام کے لیے جو ڈیٹیکشن ٹیمیں بنائی تھی، اس ٹیم کا ایک حصہ جو ہے وہ چیئرمین صاحب یونین کے سعید صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی سپرویژن میں ان کا ایریا جو تھا وہ انکلوڈنگ شامل کیا گیا۔ میں ان کے پاس موجود ہوں سعید صاحب کے، اور میں انشاءاللہ الجزیرہ کے پلیٹ فارم سے ان سے یہ کوشچن کروں گا، کیونکہ ان کا جو کردار ہے بہت محکمے کے لیے بھی اور علاقے کے لیے اور محکمہ کی بجلی کی روک تھام کے لیے ان کا جو رول ہے، یہ کردار ہے، وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، یہ قابل تحسین ہے، کیونکہ وہ اسلام میں، معاشرے میں، اسلام میں چوری کا کوئی وہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ چوری ہے، جیسے وہ 1 روپے کی چوری ہو یا لاکھوں کی چوری ہو، وہ چوری ہے۔ تو چوری کے لحاظ سے میں سعید صاحب، جو آپ کا جو گزشتہ 15 دنوں سے جو آپ نے چوری کے حوالے سے مختلف علاقوں میں، کیونکہ یہ ایک سیکریسی پالیسی ہوتی ہے، شو نہیں کرنی پڑتی، لوگ چکنے ہو جاتے ہیں، جو 15 دن میں جو آپ نے آپریشن جاری رکھا اور 1 کروڑ روپے سے زائد جو رقم جو ہے آپ نے ان پہ جرمانہ عائد کیا، اس حوالے سے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ
آگے جو جرمانے کیے گئے ان لوگوں پر جو کسی پہ ایف آئی آر بھی ہوگی، جرمانے بھی ہوں گے، اور یہ ایریا انکلوڈنگ کیسے یہ چوری کا یہ فقدان آگے بڑھ رہا ہے حکومتی پالیسی کی وجہ سے، یا عام جنرل سا یہ سوال ہے، اس میں بہت سارے یہ ہیں، آپ نے اس میں یہ جو ہے اپنی رائے استعمال کر سکتے ہیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر ارشد جمال صاحب، شمریز صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم ایشو پہ ضرورت اس چیز کو سمجھا کہ ہم وابڈا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. ہائی لائٹ کرنا کیوں ضروری تھا؟ کہ معاشرے کے اندر جو برائی پھیل رہی ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اس وقت میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، اور اس میں آپ کا جو پازیٹیو چیز ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس برائی کو روکنے کے لیے. ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ صورتحال یہ بنی ہے ہماری کہ ہمارے پاس الحمدللہ ایڈیشنل ایسی راشد خان صاحب آئے ہیں، انہوں نے بٹھا کے ہمارے ساتھ بات چیت کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یونین کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ چوری بڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارے لاسز بڑھ رہے تھے. تو وہ تھوڑے سے پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 ٹیمیں تشکیل دیتا ہوں، اس میں آپ لوگ اس پہ کام کرو، مجھے ورک کر کے بتاؤ. ہم اس چیز کو لے کے نکلے. اب اس میں مختلف طرح کی چوری تھی، ڈومیسٹک بھی تھی، کمرشل بھی تھی اور انڈسٹریز بھی تھی. تینوں قسم کی چوریز تھی جن پہ ہم نے کاروائیاں کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں مسلسل. آپ کا کوشچن یہ ہے کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہے. میں اس پہ یہی کہوں گا کہ بیسیکلی ہمارے وابڈا کا اس میں کردار یہ ہے کہ اگر 1000 کا ہمارا بل ہے تو ہم باقی محکمہ جات جو ہیں ان کے بل ہم اکٹھے کر کے دے رہے ہیں. بہت زیادہ ٹیکسز لگنے کی وجہ سے چوری کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. ایک طرف آپ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزیں ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، پٹرول ہے، ان کی ریٹس جب بڑھ رہے ہیں تو یہ اثر ہم پہ بھی پڑ رہا ہے. لوگ چوری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا وہ سسٹم بوسیدہ سسٹم ہے پرانا، اسی طرح کی ہماری تاریں ہیں کھلے عام لگی ہوئی ہیں. وہ چوری کا آسان طریقہ ہے، اور اگر اس بجلی کو سستا کر دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوری لوگ نہ کرتے. سب لوگ بغیر چوری کے اپنا بل بھی پیمنٹ کر دیتے، نہ ہمارے لاسز کا مسئلہ آتا، نہ ہماری ریکوری میں کوئی پرابلم آتا. اب بڑی زبردست بات راشد سید صاحب سوری آپ نے یہ کی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں، جو کہ یہ حالات ایسے جا رہے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس علاقے میں آپ نے آپریشن کیا، چوری پکڑی، اور یہ کون سا علاقہ انکلوڈنگ، کیونکہ آپ یہ تو سلسلہ ہے، یہ تو رکے گا نہیں، آپ نے تو پکڑ دکڑ کرنی ہے. آپ جو بھی اس میں انوالو ہوگا، چوری کرے گا، اس کے خلاف آپریشن ہوگا، اس کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. قانونی طور پر ان پر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وائلیشن کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، سینہ زوری بھی کرتا ہے، اور جو ڈیٹیکشن ٹیم کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ بھی بیہیو کرتا ہے، تو اس میں قانونی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جو جگہ کے لحاظ سے ہے ہماری ڈیوٹی، جو سب سے پہلے ہم نے جہاں سے سٹارٹ لیا ہے وہ ہری پور سٹی ڈویژن ہے، اور سٹی ڈویژن کے انڈر 5 سب ڈویژن کام کر رہے ہیں، جس میں سرائے احمد خان ہے، ٹی آئی پی سب ڈویژن ہے، سٹی ہے، خانپور اور منگ. یہ 5 سب ڈویژنوں کے اندر ہم نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے. اب جہاں تک کنزیومرز کی بات ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کہ رجسٹرڈ تو چور پیدا کرتا ہے. چور کسی بھی شعبے کا ہو، چاہے وہ آپ کسی بھی لحاظ سے اس کی چوری پکڑیں، تو وہ رجسٹرڈ تو پیدا کرتا ہے. چور ہے وہ کس طرح چاہتا ہے کہ میرے اوپر جرمانے ہوں. دوسری جو چیز آپ نے اس میں کہی کہ پولیس طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور پولیس ہمارے ساتھ کس طرح کام کر رہی ہے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جا کے جب چوری پکڑتے ہیں تو چوری کے ساتھ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو ہم ان کو بل بنا کے دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کٹواتے ہیں. اب جو ایف آئی آر ہے وہ ہم پولیس کو بھیج دیتے ہیں. پولیس اپنی کارروائی کرنے کے بعد ان کا کیس بنا کے وہ کورٹ کو بھیج دیتی ہے. کورٹ میں اس بندے کا ٹرائل ہوتا ہے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جرمانہ پلس قید. اب جو جرمانہ ہے، جرمانہ تو ہم بنا کے دیتے ہیں، اور قید کا تعین کورٹ کرتی ہے، اور وہ اس کو 3 مہینے سے لے کے 3 سال تک وہ اس کو قید کا وہ سزا سنا سکتی ہے. تو اس وقت تک پوزیشن یہ ہے کہ اوورآل الحمدللہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے. جتنے کیسز ہم نے بھیجے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 95% وہ کارروائی کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی ہمیں کاپی بھیجتے ہیں. وہ لوگ خود آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں پولیس پکڑنا چاہ رہی ہے، گرفتار کرنا چاہ رہی ہے، آپ ہمیں بل بنا کے دیں، ہم جمع کرائیں اور پولیس سے ہماری جان چھڑائیں. تو ہم ان کو بل بنا کے دے دیتے ہیں، وہ جا کے بینک میں جمع کرا دیتے ہیں.
ہم ان کو لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جرمانہ جمع کروا دیا ہے. باقی کا جو کیس ہوتی ہے وہ کورٹ خود ان کا تعین کرتی ہے. بعض لوگوں کو کورٹ بری بھی کر دیتی ہے, بعض لوگوں کو سزا بھی دے دیتی ہے, لیکن ہمارا کردار یہیں تک ہے. ہاں جی بالکل. ابھی میں آپ سے ایک آخری کویشچن کروں گا. جس علاقے میں آپ ابھی کارروائی کریں گے اس کا تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, کیونکہ یہ ایک سیکریسی پالیسی ہوتی ہے, اس پہ چلنا پڑتا ہے. جس علاقے میں آپ کارروائی کر چکے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بریف کریں, کس علاقے میں آپ نے یہ کارروائی کی ہے؟ اس وقت تک خانپور کے اندر ہم نے کارروائی کی ہے, سٹی کے اندر کی ہے, سرائے نعمت خان اور TIP سب ڈویژن ہے, ان کے اندر ہم نے کاروائیاں کی ہیں, اور جہاں سے ہم نے لوگوں کو چوری کرتے ہوئے پکڑا, جرمانے بھی بڑھائے. اس وقت تک ہمارے پاس پوزیشن یہ ہے کہ 1 کروڑ سے زائد جرمانے ہم کر چکے ہیں, اور اس میں سے 50% ہم ریکوری بھی کر چکے ہیں 15 دنوں کے اندر اندر. اور لوگوں کو ہم نے بل بنا کے دیے, وہ پیمنٹ بھی کر چکے ہیں. جو ریکوری رہتی ہے اگلے 15 دنوں کے اندر اندر وہ لوگ اس کی پیمنٹ کریں گے, اور وہ بھی ہمارے پاس ریکوری بن کے آ جائے گی. جو آخری بات آپ نے کہی کہ ہم بتائیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تو ہماری جو آگے ٹیم ہوتی ہے, ہم اپنی ٹیم کو بھی نہیں بتاتے. جس وقت چھاپہ مار رہے ہوتے ہیں, جب یہاں سے آفس سے ہم نکلتے ہیں, ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کس ایریا میں لے کے جائیں گے. آپ خود سمجھتے ہیں اس میں سیکرٹ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم قبل از وقت کسی کو کچھ نہیں بتاتے, حتیٰ کہ ہمارا ایک نمائندہ بھی ہماری ٹیم کا جو ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا. صرف ٹیم انچارج کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ چھاپہ مارنا ہے اور میں نے کیا کارروائی کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں بتا سکتے وقت سے پہلے. بہت شکریہ سعید صاحب. باقی سوالات ہم تو راشد خان صاحب سے کریں گے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بجلی چوری ہے یا کسی قسم کے اپنے ملک کا نقصان کرنا ہوتا ہے, یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہیں. چوری چاہے کسی چیز کی بھی ہو, وہ چوری ہوتی ہے. اگر چوری کرنے سے بہتر یہ ہے کسی سے رائے لی جائے یا کسی سے مانگ لی جائے تو وہ چوری نہیں ہوتی. مگر یہ مینجمنٹ جو ہماری حکومتیں ہیں ان کی مس مینجمنٹ اور گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج محکمہ وابٹا کو بھی مشکلات میں ڈال دیا اور عوام کو بھی مشکلات میں ڈال دیا. جی ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ ہم آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے اور عام عوام الناس کے لیے پروگرام ہے یہ, کیونکہ یہ بیفور ٹائم انفارمیشن ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ چوری جو ہے, چاہے وہ 1 روپے کی ہے, 10 روپے کی ہے, وابٹا کی چوری ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی چوری ہے, آج سے آپ تیار کریں کہ ہم چوری نہیں کریں گے. آپ آنے والے وقتوں میں مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے. بہتر یہی ہے کہ آپ یہ چوری والا بات, یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ چوری کرنا جو ہے یہ ایک سخت جرم ہے, اور اس جرم سے بچنے کے لیے قید بھی ہو سکتی ہے, جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, عدالتوں میں تاریخیں بھی لگ سکتی ہیں, ندامتیں بھی ہو سکتی ہیں. بہت بڑی برائی ہوتی ہے معاشرے میں. اس سے بچنے کے لیے جو ہے یہ چوری سے بچا جائے. اس وقت تک میرے جو بات میرے ساتھ ڈویژنل چیئرمین وابٹا کے راشد خان صاحب جو ڈیڈکشن ٹیم کے انچارج بھی ہیں اور آج یہ میرے ساتھ موجود ہے. ان سے پہلے میں نے سعید صاحب سے بات کی تھی اور انہوں نے اپنی رائے دی, اپنا موقف دیا. میں بریف کروں, آپ نے بھی ان کی باتیں سننی ہوگی, یہ کیا ہوگا. جو بات اس میں کامن ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کا جو چوری میں ملوث ہیں لوگ, ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے الجزیرہ ٹی وی کے جو MD ہیں ڈاکٹر ارشد جمال صاحب اور شمریز خان صاحب, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے آفس تشریف لائے اور ایک جو اہم ایشو ہے اس وقت اس کو انہوں نے اجاگر کیا. تو میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے. دیکھیں کہ قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی چوری کرنا جرم ہے, اور چوری کے ساتھ چوری کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی چوری کرنا ایک قومی جرم ہے, مذہبی حساب سے بھی حرام ہے اور قومی طور پر بھی یہ جرم ہے. تو اس میں جو ہماری منسٹری آف پاور کی ہدایات پہ ہمارے چیف ایگزیکٹو پیسکو عارف خان صدر صاحب, ہمارے SC شکوت اللہ صاحب اور جو ہمارے سٹی ڈویژن ہری پور کے جو انچارج ہیں ایڈیشنل SC محمد راشد صاحب, ان کی ہدایات پر اس پہ انہوں نے ایک 2 ٹیمیں انہوں نے بنائیں ڈائریکشن کے حوالے سے. تو
تو اس میں ایک کی سربراہی میں کر رہا ہوں اور دوسری کی جو ہمارے زون کے وائس چیئرمین ہیں محمد سعید صاحب وہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے سٹاف نے، ہماری ٹیم کے جو اس میں لوگ تھے، انہوں نے رات دن کام کیا اور ہم نے ڈسٹرکٹ ہری پور میں، سٹی ڈویژن ہری پور میں ہم نے بھرپور کاروائیاں کی اور ہم نے تقریباً ان 15-16 دن میں ہم نے 1 کروڑ سے زائد ہم نے جرمانے کیے، جس میں لوگوں نے آلموسٹ تقریباً 50+ لوگوں نے جرمانے جمع بھی کروا دیے ہیں۔ میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ بجلی چوری کرنا جرم ہے، آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، اس کے لیے آپ آئیں۔ ہمارے ایس ٹی او صاحبان، ہمارے ایڈیشنل ایس سی محمد راشد صاحب ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، جو ان کے جائز کام ہے انشاءاللہ تعالی وہ ودن ڈیز میں ہم ان کو کلیئر کریں گے۔ تو میری تو یہی عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر بھی بجلی چوری ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کریں، یہ آپ کا بھی قومی فریضہ ہے۔ دیکھیں بجلی چوری کوئی کرتا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ عوام پر بھی پڑتے ہیں، اور میری ایک گزارش حکومت پاکستان سے بھی ہے، خدا کے لیے اس بجلی کو سستا کیا جائے تاکہ عوام جو ہیں کہ وہ بل جمع کروا سکیں۔ اچھا راج صاحب، میں آپ کی قطع کلامی معافی چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ کی جو ٹیمیں بنی ہیں، ڈیٹیکشن ٹیمیں، وہ ڈے ٹائم پہ بنی ہیں، دن کو یہ ہوتا ہے، اکثر جو ہے زیادہ تر بجلی رات کو چوری ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو اپنی طرف سے تو ہم ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں۔ چوری چاہے دن کو ہو وہ بھی چوری ہے، چوری اگر رات کو ہے وہ بھی چوری ہے، لیکن چونکہ کچھ محکمانہ پرابلمز ہیں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اپنے جو ہماری مینجمنٹ ہے، ٹاپ مینجمنٹ ہے، ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے کہ ہمیں تفظ بھی ہو، جو ہم ملازمین ہیں ہمیں تفظ بھی ہو۔ جس طریقے سے ہم دن کو بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ہمیں تفظ دیا جائے کہ تاکہ ہم رات کو بھی، کیونکہ آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ چوری رات کو زیادہ ہوتی ہے، لیکن رات کو جانے میں ہمارے لیے بھی مسائل ہیں، اوپر سے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے، جو ہماری ٹاپ مینجمنٹ ہے، ان سے ہماری یہ ایک گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی ایک میکنزم بنایا جائے تاکہ ہم جس طریقے سے ہم دن کو کاروائیاں کرتے ہیں بجلی چوروں کے خلاف، اسی طریقے سے ہم رات کو بھی ان کے خلاف چوریوں کی کارروائی کریں۔ اچھا، میرا آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ جہاں اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، اس میں چند کالی بیڑیں بھی ہیں، تو اکثر ہمیں یہ شکایت ملی ہے کہ محکمہ کے کچھ اہلکار بھی ملوث ہیں چوری کروانے میں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی، اچھے برے تو اس معاشرے میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، وہ ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، یہی ہماری پیسکو میں، یہ ہمارے بابڈا میں نہیں، وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، لیکن جو ہمارے لوگ اگر اس میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے۔ جو ہمارے مینجمنٹ ہیں، اگر ہمارا کوئی اہلکار اس میں ملوث ہو تو اس کے خلاف ہی جو ہمارے ڈپارٹمنٹل رولز ہیں اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ قانون صاحب کے لیے برابر ہے، END رول بنائے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، اگر کوئی سرکاری اہلکار ملوث ہے چوری کروانے میں، وہ بھی اس چور کا بھائی ہے۔ راشد خان صاحب ڈویژنل چیئرمین سٹی کے، انہوں نے بڑی کامن بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، یہ جو جیالے پٹواری اور یہ جتنے بھی لوگ کھوکھلے نعرے مارتے ہیں، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں یا بڑے بڑے امبیسڈر ہیں، وہ خود چوری کرتے ہیں، اور ان کے جو ڈائریکٹ کنڈے لگے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بل جمع نہیں کراتے۔ ہری پور میں ایسے سیاستدان بھی موجود ہیں جن کے گھروں کے بنگلوں کی بجلی جو ہے وہ ڈائریکٹ لگی ہوئی ہے، مگر بے بس جو اہلکار ہیں اور وہ مجبور ہیں کہ وہ ان بیڑیوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی، مگر انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کو جو باپدہ حکام کے ہاتھ کمزور کرتی ہے، میڈیا ان کے گریبان تک پہنچے گی، ہم ان کو بھی فوکس کریں گے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اہم ایشو پر دیا ہے۔ آپ کا جو میسج ہے وہ عوام الناس کے لیے، عوام الناس سے یہ ضروری ہے کہ ایسے معاملات سے وہ بچیں، ورنہ حالات بہت آگے کی طرف جائیں گے اور آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بربادی بن جائے گی۔ اگلی اسٹیٹمنٹ کے لیے میں ایڈیشنل AC راشد خان صاحب کی طرف جاؤں گا،
وہ ان کے ڈائریکشن ٹیموں کے انچارج ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، کیا ان کا کیا موقف آئے گا۔ جی ویلکم بیک ایک دفعہ پھر میں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ہم نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیا۔ تو آج جو ایشو ہمارا تھا وہ وابدہ حکام کی جانب سے، ہائی کمانڈ کی جانب سے جو ایک پروگرام لانچ کیا گیا، ڈیڈکشن ٹیمیں بنائیں گی اور مختلف علاقوں میں بڑھتی ہوئی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے جو پروگرام جاری رکھا۔ تو گزشتہ 15 دنوں میں جو 1 کروڑ سے ابو جو جرمانے کیے گئے اور جو ایکشن لیا گیا، جو کا انیشیٹو لیا گیا، یہ قابل تحسین ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی اکانومی کو بڑی دیمک کی طرح یہ چاٹ رہی ہے، کیونکہ یہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک طرف اگر یہ چوری بڑھتی رہی تو ہمارے جو اہلکاروں کے وابطہ کے اور دیگر جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ اس وقت جن کی سپرویژن میں جو ڈیڈکشن ٹیمیں ہری پور میں سب ڈویژن میں جو کام کر رہی ہیں، وہ ایڈیشنل اے سی راشد خان صاحب جو ہے ان کی نگرانی میں یہ سلسلہ ہوا، جو ایک قابل تحسین کام ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایڈیشنل اے سی وابدہ راشد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور خصوصی انٹرویو الجزیرہ اور پنجاب ٹی وی کے لیے ویسے ان کے لیے چند جو ایک سوال جرنل کیا تھا کہ ان کی سپرویژن میں جو یہ ٹیمیں بنائی ہائی کمان سے، ایبٹ آباد سے، پشاور سے جو پروگرام دیا گیا، اس کے حوالے سے ان سے یہ میں بات پوچھوں گا کہ جو ڈیڈکشن ٹیمیں آپ نے بنائی ہیں ان میں سے سعید صاحب اور راشد خان اور دیگر جو دوست ہیں اس میں کارواں میں شامل ہیں، آپ ہی ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور یہ سارا پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا گیا۔ ہم آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے حد تک یہ جو چوری روکنے میں کامیاب ہوں گے، اور چوری روکنے میں ان جو آپ کا سٹاف دن رات جو ورک کر رہا ہے، ان سے آپ کی جو ایفرٹ ہے، جو آپ کی انرجی ہے، جو آپ کی سوچ اور فکر ہے، وہ کس حد تک مطمئن ہے؟ السلام علیکم جی، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ تو ہمیں سی ای او صاحب نے اور ہمارے ایک سی سی او صاحب ہیں، دونوں نے انسٹرکشنز دی تھیں کہ اسپیشلی جو آپ کے انڈسٹریل کنیکشنز ہیں آپ ان کو چیک بھی کریں، اور اگر ان میں کوئی کسی قسم کی کوئی چوری یا کوئی سلونیس ہے تو وہ وہی پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان چیزوں کو ادھر سے ہری پور سے ختم کرنا ہے، کیونکہ ہری پور آپ یہ سمجھے کہ ہماری جو پیسکو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم کوئی 2000 ملین مطلب 2 ارب روپے کی بلنگ اور کلیکشن منتھلی تقریباً ایوریج کرتے ہیں۔ تو ادھر اگر کسی قسم کی بھی کوئی چیز آتی ہے، کوئی کمی آتی ہے ریکوری میں یا لاسز بڑھتے ہیں، تو وہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے پورے سرکل کو اور فردر ہماری کمپنی کو بھی۔ تو بس آ کے میں نے کچھ ٹیمز بنائی ہیں اور لکیلی مجھے جسے کہتے ہیں ہارڈ ورکر اور اچھے لوگ ملے ہیں، راشد ہے، سعید ہے، تو ان کو ساتھ ملا کے تو ہم نے یہ ایک کمپین لانچ کی ہے، اور الحمدللہ ابھی تک تو اس کے ریزلٹس ٹھیک آ رہے ہیں، کافی ٹھیک ٹھاک انہوں نے ڈیٹیکشن کی بھی ہے اور کچھ ہم نے ریکوری بھی کر لی ہے۔ اور ساتھ ہم نے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس طرف نہ آئیں، یہ چوری ابھی کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور ویسے ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے ایز اے کنٹری بھی۔ تو آپ لوگ اس کو چوری کی طرف نہ آئیں، جو جائز آپ کے کام ہیں 24 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے لیے ہم اویلیبل ہوں گے، ہمارے بندے اویلیبل ہوں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مینٹیننس کے لیے بھی کمپین لانچ کی ہوئی ہے، نئے ایس ٹی اوز بھی آ گئے ہیں، انرجیٹک ہیں، تو ہم مل جل کے تو انشاءاللہ ہری پور میں جو بجلی کا سسٹم ہے اس کو ہم بالکل ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہمارا ہزارہ ڈویژن ہے، ہزارہ ریجن ہے، جس میں ہری پور بھی، ایبٹ آباد بھی، مانسیرا بھی، بٹگرام بھی، بہت سارے علاقے انکلوڈنگ ہیں، جی تو ان کے لحاظ سے کیونکہ سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہمارے پاس ہتار ہے، تو زیادہ تر جو انڈسٹریل ایریا میں جو بلاکنگ ہوتی ہے یا یہ چوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک مارجن ہے ہری پور، تو دوسروں ضلعوں کے لحاظ سے، ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے ہری پور جو ہے روک تھام بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ایفرٹ آئی ہے، تو کیسا محسوس ہے؟ ہری پور میں سب سے زیادہ کرپشن ہے یا دوسرے ضلعوں میں بھی ہے؟
نہیں یہ خیر آپ کوئی اس کی پراپر پرسنٹیج تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر علی پور میں تھوڑی بھی ہوگی نا، کیونکہ ان کا کوانٹم بہت بڑا ہے تو یہ ایفیکٹ اس کا زیادہ ہوگا. باقی سٹی ایبٹ آباد میں بھی میں کوئی پونے 2 سال ایکسین رہا ہوں، تو وہاں بھی کیسز ہیں، ہم نے پکڑے ہیں، ان کو بھی ہم نے ڈیٹیکشن کی ہے. یہاں صرف یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا چھوٹی بڑی جو انڈسٹریل کنیکشن ہے وہ بالکل صاف کر دیں. تو انشاءاللہ ویسے جنرلی ہمارے ہزارہ میں چوری کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ نہیں ہے، اور نارملی لوگ اس طرف نہیں آتے. شہری حدود سے زیادہ جو آؤٹ آف ایریا ہے جیسے دیہات ہے جی اس میں جو ہے ادھر دور دور جو ایریاز ہیں نہ ہونے کی وجہ سے جی وہ کیونکہ ایک ایڈمنسٹریٹولی ہم سے دور پڑتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس دن خانپور میں ایک سینئر ہمارا آفیشل ہے شوکت، تو اس نے بہت دور سے کچھ یونٹس بھی پینڈنگ نکالی ہیں، کچھ لوگ ہیٹر یوز کر رہے تھے ڈائریکٹ، ان کو بھی پکڑا ہے، وہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں. تو بہرحال اپنی کوشش کر رہے ہیں، باقی جو اللہ کرے گا. تو آخری ایک چھوٹا سا کویشچن یہ ہے کہ سٹاف کے لحاظ سے، سٹاف کے بارے میں بھی، سٹاف کی شارٹیج کی وجہ سے یہ بڑی مشکلات کا بھی سبب بنتا ہے، تو اس کو کیسے مینیج؟ بس ابھی تو یہ جو کرانے کا ہمارے لیے پرابلم ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے، اور اس سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑے پھر مسائل بنتے ہیں. خاص طور پہ اگر ملٹیپل جگہوں پہ کوئی فالٹ آ جائے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کے ساتھ کیا کریں. تو وہ ہم بس فی الحال تو اپنی مدد آپ کے اس میں ہی کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں. باقی ہائر اپس کو ہم نے انفارم کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ کچھ بندے جو ہے نا نیئر فیوچر میں وہ لے رہے ہیں. تو لیکن یہ کہ ٹیکنیکل لوگوں کی کمی تو ہے ہمارے پاس، بہت سخت کمی. بہت شکریہ آپ کا راشد خان صاحب. آئی ویل اپریشیٹ فار یور ہائی کمانڈ آف ایبٹ آباد زون اینڈ پشاور. ویری ایکسیلنٹ ایکشن. بہت اچھا یہ سلسلہ ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے. اور یہ جو چوری والا سلسلہ ہے، اگر چوری کریں گے تو گھر کا چراغ بجھ جائے گا، اندھیروں میں چھا جائیں گے، اپنے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے اور محکمے کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے اس جدید دور میں حکومت کی پالیسیوں کو بھی تھوڑا چینج کرنا چاہیے، کیونکہ غریب کے لیے تھوڑی بجلی سستی کی جائے تاکہ یہ چوری کا فقدان جو ہے وہ ختم ہو جائے. جی